میرے بھائیو اور دوستو، اگر آپ لوگوں کو رزق کی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، آپ لوگوں کے گھر میں رزق کی مشکلات ہے، گھر میں کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی سبب اور ذریعہ نہیں ہے، یا آپ لوگ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کا کوئی کام ہے جو پورا نہیں ہو رہا، آپ لوگوں نے ہر طرح کی کوشش کی لیکن اس میں کسی نہ کسی قسم کی رکاوٹ ہے، آپ لوگ کاروبار یا روزگار چلا رہے ہیں لیکن اس میں ناکامی ہے، آپ لوگ شادی کروانا چاہتے ہیں یا اپنے لیے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں لیکن آپ لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی، معاشرے کی اصولوں کی وجہ سے آپ لوگوں کی شادی میں رکاوٹ ہے، یا آپ لوگوں کے گھر میں آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کی شادی میں رکاوٹ ہے، یا آپ لوگوں کے اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی جائز حاجت ہے، جائز کوئی کام ہے جو نہیں ہو پا رہا، یا آپ لوگ کوئی کام جلدی کروانا چاہتے ہیں لیکن وہ کام نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے علماء کرام نے ایک وظیفہ بتایا ہے قرآن پاک کی ایک سورت کا۔ اس سورت کی برکت سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر میں رزق کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، رزق میں فراخی بھی ہوگی، رزق میں برکت بھی ہوگی، آپ لوگوں کا جو کام ہے، جو شرعی ہو، جو جائز ہو، انشاءاللہ وہ کام پورا ہوگا، اس میں ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ جلد سے جلد ہو جائے گا۔ لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ وظیفہ جائز اور شرعی مقاصد کے لیے، شرعی کاموں کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگ کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ہرگز اس وظیفے کی اجازت نہیں ہے۔ جتنے بھی وظائف ہیں وہ شرعی مقاصد کے لیے کی جاتے ہیں، کیونکہ وظیفے کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ پھیلائے کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے، تو وہ کام جائز اور شرعی ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے علماء کرام نے ایک وظیفہ لکھا ہے سورہ مزمل کا۔ اس کا طریقہ اس طرح ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے 41 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ مزمل 29واں پارہ ہے، اس کی ایک سورت ہے، اسے آپ لوگوں نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر مسلسل 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، رزق میں فراخی کی، اپنے جائز مقاصد میں کامیابی کی۔ پھر دوسرے دن آپ لوگوں نے بیٹھ کر جو ہے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی جگہ پر 41 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، اور تیسرے دن آپ لوگوں نے دوبارہ سورہ مزمل کی 41 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ 3 دنوں کا وظیفہ ہے اور 41 مرتبہ آپ لوگوں نے سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ مکمل کریں 41 مرتبہ تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میرے رزق میں فراخی ہو، رزق میں برکت ہو، میرے جائز مقاصد میں مجھے کامیابی مل جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے جو غیبی اسباب ہے وہ آپ لوگوں کو عطا کیے جائیں گے، غیبی ذرائع سے آپ لوگوں کی مدد کی جائے گی، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام کروانا چاہے تو صرف ارادے کی دیر ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ لوگوں کا ہر کام پورا ہوگا، ہر جائز مقصد میں آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور جب تک اس کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے قریب رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو راستے میں گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں انہیں اللہ کا ذکر کرنے والی مجلس ملتی ہے وہ فوراً وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور اسے اپنے نور سے گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مجلس آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ذکر کرنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ وہ عمل جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، جو تمہیں سب سے بلند درجے دیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہے، بلکہ جہاد میں دشمن سے لڑنے سے بھی افضل ہے۔ وہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو اس میں چر لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، جنت کے باغ کون سے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہے، اور جو بندہ مجمع میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کی ایک ایسی جماعت میں یاد کرتا ہے جو اس سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے، عمل میں بہت آسان، لیکن اللہ کے نزدیک بہت محبوب، اور قیامت کے دن نیکیوں کے ترازوں میں بہت باری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان بار بار سبحان اللہ و بحمدہ کہتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جاگ جتنے ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال جیسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور ان کا زنگ دور کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور موت کو یاد کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، صبح کے وقت بھی تسبیحات پڑھتے ہیں، شام کے وقت بھی تسبیحات پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ذاکرین کے لیے ہے، یعنی جو ذکر کرنے والے ہیں، اور ذکر کرنے والے خوشی خوشی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ذکر کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی تسبیحات پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، برائیوں سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، شیطان اور نفس کے جالوں میں پھنسنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا، اپنی قرب نصیب فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔